جن آدمیوں نے قرآن کی طرف ببانگ دہل دعوت دی ان میں ایک شخص مولانا حمید الدین فراہی تھے۔ مولانا حمید الدین فراہی نے جو کام کیا وہ علمی سطح کا کام تھا۔ یہ ہم ایک تمہید یا ایک بنیاد رکھ رہے ہیں اس بات کی کہ اللہ کی معرفت بربنائے عقل اور بربنائے عشق، عقل اور عشق کا تقابل۔ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کے بہت بڑے شناور تھے، قرآنی علوم میں انہوں نے غوطہ لگایا ہوا تھا۔ بظاہر مولانا حمید الدین صاحب کا نام اب عام طور پہ سننے میں نہیں آتا، لوگ نہیں جانتے، لیکن وہ شبلی کے بھائی تھے، کزن، خالہ زاد بھائی تھے غالباً ان کے۔ شبلی نعمانی کہتے تھے کہ یہ آیت اس کے مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا، اور حمید الدین آئیں گے تو ان سے ہم کہیں گے کہ اس کا مطلب سمجھاؤ۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ جاتے تھے مولانا حمید الدین فراہی کے پاس اور کہتے تھے یہ چیزیں یہ سمجھا دیں۔ مولانا حمید الدین فراہی کے شاگرد انہوں نے قرآن کو عام کیا۔ تدبر قرآن مولانا امین حسن اصلاحی نے لکھی۔ اب مولانا امین حسن اصلاحی صاحب پہ گمراہی کا فتویٰ یہ ایک الگ بحث ہے کہ علماء نے ان کے ساتھ کیا کیا، مولانا حمید الدین فراہی کے ساتھ خود کیا ہوا۔ مولانا حمید الدین فراہی پہ تھانہ بھون سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کفر کا فتویٰ لکھا تھا۔ اور حضرت کے خلیفہ تھے شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اس میں زیادہ ہاتھ تھا۔ وہ کفر کا فتویٰ آیا، یہ بات مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے براہ راست ہم سے خود بیان کی۔ تو انہوں نے بتایا، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے الفاظ ابھی تک یاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تقوی کا حقیقی نور میں نے دو چہروں میں دیکھا، ایک اپنے استاد مولانا حمید الدین فراہی میں اور ایک مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ میں۔ اور مولانا امین حسن اصلاحی عمر کے آخری حصے میں تھے جب انہوں نے ہم سے یہ فرمایا اور پھر رو پڑے۔ ان پہ ایسی کیفیت آتی رہتی ہوگی یا جو بھی ہوتا ہوگا، بہرحال لیکن انہوں نے کہا حقیقی تقویٰ کا نور۔ اور ہم گئے تھے ان سے کئی تاریخی چیزیں پوچھنے۔ انہوں نے کہا جب یہ فتویٰ آیا کفر کا تو ہم لوگوں نے تو پرواہ نہیں کی، لیکن مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ تشریف لائے، وہ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے۔ پورے دنیا جو بر صغیر کیا ہے حضرت رحمۃ اللہ کا نام گونج رہا تھا، ہزاروں ان کے مرید تھے، اس حال میں تشریف لائے اور آ کے فتویٰ بھی دیکھا اور مولانا حمید الدین فراہی سے کہا کہ آپ کا نظریہ کیا ہے۔ ان کے نظریات بھی سنے، ان کا تو کفر رہتے ہی نہیں ہے، یہ کون سا کفر ہے؟ اور پھر کہا کہ حضرت میں آپ کے مدرسے میں ہی رہوں گا، ڈھنڈورا پٹوائیے۔ انہوں نے کہا آپ کریں گے کیا؟ انہوں نے کہا حضرت ڈھنڈورا پٹوائیے، جلسہ ہوگا کل عشاء کی نماز کے بعد۔ آپ پہ کفر کا فتویٰ یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، ہم مسلمانوں کو جوڑتے ہیں، ہم مسلمانوں کی اسٹرینتھ اور قوت کو جمع کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان آپس میں لڑیں۔ اس فتوے کی تو بنیاد نہیں ہے، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تک جب باتیں پہنچی ہیں وہ باتیں ہی غلط ہیں، اور براہ راست آپ اور وہ ملے نہیں۔ میں تو اسی لیے حاضر ہوا ہوں، تو اس لیے میں یہی ہوں۔ وہ پھر ڈھنڈورچی بلوائے گئے، پورا دن اور رات گزری، اگلا دن گزرا، اگلے دن عشاء کی نماز کے بعد حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے خطاب فرمایا اور کفر کی جتنی بنیادیں ہو سکتی تھی فتوے کے اعتبار سے سب کو توڑا۔